سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم بیان کو شروع کریں، آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ پہلی نیت یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، توجہ کے ساتھ دھیان سے بیان سنوں گا انشاءاللہ، بات چیت سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے بیان سنوں گا، اور انشاءاللہ عز و جل بیان کے بعد سلام اور مصافحہ کی سنت کو بھی ادا کروں گا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بہت سنتے ہیں درود پاک کے بارے میں کہ درود پاک مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، لیکن مشکلوں کی بھی ایک کیٹیگری ہوتی ہے۔ ہر طرح کی پریشانی انسان اپنی زندگی میں جھیلتا ہے، کوئی بہت بڑی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کوئی نارمل مشکلات سے گزرتا رہتا ہے۔ زندگی ہے تو یہ مشکلات کے ساتھ ہی سفر چلتا رہے گا، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی دھوپ ہے، کبھی چھاؤں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی مشکلوں میں آسانیاں عطا فرمائے، مشکلوں کو دور فرمائے۔ درود پاک کی جو فضیلتیں ہم سنتے ہیں نا، بہت ساری فضیلتیں، سبحان اللہ، مگر آج جو میں 3 حدیثیں انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا، احساس ہوگا کہ اس دن مشکلوں سے نجات پانے کے لیے یہ درود پاک کتنا بڑا سہارا ہے، اور ایسا سہارا ہے، یہ ایک ایسا گیٹ پاس ہے جس کو ہم بھلائے بیٹھے ہیں۔ اگر اس کو تھام لیں، اس پر یوں سمجھے پابندی کر لیں، تو یہ کتنی بڑی مشکل سے ہمیں بچا سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ راوی ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جو 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود پڑھے، قیامت کے دن اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ شافع روز محشر خود فرما رہے ہیں۔ ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے سنا ہے، جو مجھ پر درود پڑے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اچھا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہونی ہے، اعمال، حساب کتاب، اب وہاں اللہ راضی ہو جائے، اس دن سکسیسفل کون ہوگا؟ جس سے رب راضی ہو۔ سنیے، سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میرے آقا نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ یہ 3 حدیثیں کتنا بڑا سہارا دے رہی ہیں ہمیں۔ یہ درود پاک بہت بڑا تحفہ ملا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ بیرون ملک میں نے دیکھا ہے، عموماً ہمارے جو ابراڈ لوگ رہتے ہیں، پاکستان سے باہر رہتے ہیں، وہاں ٹریول کافی کرنا پڑتا ہے، ڈرائیو بہت لمبی ہوتی ہے، بعض لوگ ٹرینز میں، بعض بسز میں، بعض واک کرتے ہیں۔ یہ واک کرتے وقت، یہ بس میں بیٹھتے وقت، یہ ٹرین میں بیٹھتے وقت، ڈرائیو کرتے وقت ہم بہت زیادہ ذکر اللہ اور درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر اس وقت کو بھی ہم فالتو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو برائے کرم اس وقت کو کنزیوم کیجئے، اور اگر وقت نہیں ملتا، آپ کہیں جناب ہمارے تو ڈرائیو ہی نہیں ہے تو پھر ہم درود پاک نہیں پڑھیں گے، نہیں، وقت نکالیے اور پابندی کے ساتھ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیے۔ دنیا کی پریشانیاں، اخروی پریشانیاں اللہ نے چاہا تو دور ہو جائیں گی۔ درود پاک مل کر پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک ایسے شخص کے بارے میں سنیں گے، بلکہ یوں کہیں کہ ایک ایسے دشمن کے بارے میں سنیں گے کہ جس کے بارے میں ہم ایسا لگتا ہے کہ کچھ غفلت کا شکار ہے۔ انسان کی زندگی میں دوست بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں۔ دوست بھی کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں، کچھ دوست بڑے ہی قریبی دوست، بھائیوں سے زیادہ پیار بعض اوقات ان میں ہوتا ہے، بڑا بھروسہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح دوستی کی کیٹیگری بنتی ہے، اور اسی طرح کچھ دشمن بھی ہوتے ہیں، کچھ دوستی دشمن بن جاتے ہیں، کچھ خاندانی دشمن ہوتے ہیں، کچھ کاروباری جیلسی کی وجہ سے دشمنی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص، کوئی پرسنالٹی اتنا بڑا دشمن ہو
کہ جس کو قرآن ہمارا دشمن کہے، جس کا ذکر قرآن میں ہو کہ یہ انسانوں کا تمہارا خلا دشمن ہے، تو اس کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہونا چاہیے؟ قرآن کس کو ہمارا دشمن کہتا ہے، اور کیا واقعی اس دشمن سے ہم نے دشمنی لگائی ہے؟ اور اگر ایسا ہو کہ جس کو قرآن دشمن کہے اور ہم نے اس سے دوستی لگائی ہو، تو ہم سے بڑی بے وقوفی کو تو کوئی عمل نہیں کر رہا ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک فرمان سنیے، پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا خلا دشمن ہے۔ اس آیت کا شان نزول بھی بڑا دلچسپ ہے۔ اہل کتاب میں سے عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد شریعت موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس کے بعض احکام پر قائم رہے۔ اسلام تو لے آئے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بعض احکام پر قائم رہے، یعنی ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے، اس روز شکار سے اجتناب کرتے، بچتے، اس کو لازم جانتے، اور اونٹ کے دودھ اور گوشت سے پرہیز کرتے۔ انہوں نے سوچا کہ اونٹ کا گوشت کھانا اسلام میں لازم تو نہیں، دودھ پینا بھی لازم نہیں، ہفتے کو شکار کرنا بھی واجب نہیں، تو چھوڑ دیتے ہیں، اسلام پر بھی عمل رہے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کا بھی خلاف نہیں ہوگا، یعنی 2 in 1 چلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اب قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ اسلام کے احکام کا پورا اتباع کرو، توریت کے احکام منسوخ ہو گئے ہیں، اب اس پر عمل نہ کرو۔ اب یہاں بہت ساری تفسیر میں علماء مدنی پھول عطا فرماتے ہیں کہ جو چیز اسلام میں لازم نہیں تھی پھر بھی قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، تو وہ لوگ جو کہتے ہیں یار فلاں جگہ سے بھی تھوڑا سا لے لینا چاہیے، فلاں اسکول آف تھاٹ کی بات بھی مان لینا چاہیے، ہمارے مسلک یا ہمارے مذہب پر تو کوئی امپیکٹ نہیں آتا، یہاں پتہ چلا کہ اگر اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے تو پورے طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر جو بننے کی لوگ کوشش کرتے ہیں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ ایک دشمن ہے جس کو قرآن نے خلا دشمن قرار دیا۔ اب مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کیا اس سے واقعی ہماری دشمنی ہے؟ اور شیطان جو ہے نا وہ کیسا دشمن ہے بتائیں؟ ایک تو ہوتا ہے کہ کاروبار کا دشمن، ہماری جان کا دشمن، ہمارے مال کا دشمن، یہ ایمان کا دشمن ہے۔ اصل میں یہ چاہتا یہ ہے کہ میں نے جلنا ہے، میں نے برباد ہونا ہے، تو میں اپنے ساتھ اور لوگوں کو لے جاؤں، آخر وقت تک کوشش کرتا ہے کسی طرح ایمان سلب کر لیا جائے۔ آج تک آپ نے بہت سارے لوگوں کا تعارف سنا ہوگا، آج یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو میں بتاتا ہوں کہ شیطان ہے کیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کا تعارف کیا، پتہ تو چلے دشمن کیسا ہے، اس کے پاس اسٹرینتھ کتنی ہے، اس کے پاس ویپنز کون کون سے ہیں، وہ کس طرح وار کر سکتا ہے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کے بارے میں پڑھا، لیکن جس کو قرآن میرا دشمن کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہی نہیں اس کے وار کیا ہے، اس کا طریقہ واردات کیا ہے۔ آئیے پہلے کچھ شیطان کے بارے میں سنتے ہیں۔ شیطان جو ہے اس کا نام عزازیل پہلے تھا۔ یہ پہلے سے سرکش اور نافرمان نہیں تھا، بلکہ اس نے ہزاروں سال عبادت کی، جنت کا خزانچی رہا، اور یہ جن تھا مگر اپنی عبادت و ریاضت کی وجہ سے علمیت کے سبب فرشتوں کا استاد بن گیا، اور اس قدر مقرب تھا کہ بارگاہ خداوندی میں ملائکہ کے پہلو بپہلو حاضر ہوتا، یعنی جب ملائکہ حاضر ہوتے تو اسی صف میں یہ بھی کھڑا ہوتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار کیا، ابھی اس میں روح نہیں تھی جس میں مبارک تیار ہوا۔ اب تفسیر روح البیان میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک نئی شکل و صورت دیکھ کر شیطان نے تعجب کیا کہ یہ کون ہے؟ تو فرشتے جو ہے وہ سارے فرشتے نئی شکل و صورت دیکھ کر، خوبصورتی دیکھ کر خوش ہوئے، تو شیطان نے کہا یہ کیوں پیدا کیا گیا؟ اس نے وہاں اعتراض کیا، تو فرشتوں سے کہنے لگا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہم پر ترجیح دے دی، پریورٹی دے دی، تو تم کیا کرو گے؟ فرشتوں نے کہا ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بات مانیں گے، ہم فالو کریں گے اس بات کو۔ شیطان نے کہا اگر خدا نے اس کو مجھ پر ترجیح دی تو میں ہرگز خدا کا حکم نہیں مانوں گا، بلکہ اسے ہلاک کر دوں گا۔ اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک پر تھوک دیا۔ اچھا، یہ تھوک جس جگہ پر پڑا یہ وہ ناف کا مقام ہے جہاں شیطان کا تھوک پڑا۔ اب
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اتنی جگہ سے مٹی نکال دو. آپ دیکھیں انسان کے جسم میں وہ جگہ جہاں ہماری ناف ہے وہ جگہ پر ایک طرح کا ہول ہے, مٹی وہاں سے نکالی گئی. یہ ناف کیسے بنی, شاید آج مدنی چینل کے ناظرین کو اور یہاں اسلامی بھائیوں کو بھی پتہ چلے کہ وہاں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر شیطان نے تھوکا تھا. اب اس مٹی کو نکالا اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مٹی کو جب وہاں سے نکال کر پھینکا تو اس مٹی سے کتا بنایا گیا. اب بڑی خوبصورت بات علماء لکھتے ہیں, معلوماتی بھی ہے, کہ کتے میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں. اسے آدمی سے پیار بھی ہے, وہ رات کو جاگتا بھی ہے, اور آدمی ہی کو کاٹتا بھی ہے. یہ 3 خصلتیں ہیں. علماء کہتے ہیں آدمی سے پیار اس لیے ہے کہ مٹی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی. رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ لگے تھے, اور یہ کاٹتا اس لیے ہے کہ شیطان کا تھوک اس جگہ پر لگا تھا. تو یہ کتے کی جو 3 خصلتیں ہیں اس کی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں. اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, شیطان کا حال دیکھیں فرام ڈے 1. اس نے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی وہاں غرور کیا, تکبر کیا, اور اس نے وہاں پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا, اور یہاں آرگیومنٹ کیا یہ کیوں پیدا کیا گیا. اب یہاں علماء لکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اب اسلامی احکام میں بحث کرنے لگ گئے, یہ کام کیوں ہو رہا ہے, اس کی کیا حکمت ہے. اب غور کریں کہ فرشتوں نے کیا کہا تھا, اللہ تعالیٰ نے اگر ہم پر ترجیح دی ہم مان لیں گے. ماننے والے کون, فرشتے. آرگیومنٹ کرنے والا کون, شیطان. اب آج وہ لوگ جو ہر اسلامی حکم کے بارے میں, شریعت کے احکام کے بارے میں, سنتوں کے بارے میں یہ آرگیومنٹ کرتے ہیں کہ جناب یہ کیوں ہوتا ہے, اس کی حکمت بیان کریں. یہ عورتوں کو جناب طلاق کا حق کیوں نہیں ہے, یہ مرد کو 2 حصے تو عورت کو وراثت میں 1 حصہ کیوں ہے. بہت سارے کوسچنز لاجیکلی کریٹ کر کے اسلام کی تعلیمات کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں. حالانکہ ہم بندے ہیں, ہمارا کام ماننا ہے, ہماری عقل ہر بات تک پہنچ جائے یہ ضروری نہیں. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سارے سجدہ کریں, اور سارے سجدے میں چلے گئے فرشتے, مگر شیطان سجدے میں نہ گیا. سارے فرشتے سجدے میں تھے لیکن شیطان اس وقت پیٹھ کیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیٹھ کیے کھڑا رہا. اب فرشتوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا, شیطان کو دیکھا کہ وہ ملعون تکبر سے کھڑا ہے اور اس نے سجدہ نہیں کیا, تو سارے فرشتے دوبارہ سجدے میں چلے گئے. کیوں, اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے کہ اللہ نے انہیں سجدے کی توفیق دی. اس کو نہیں ملی, ہم کو توفیق مل گئی, اس خوشی میں دوبارہ سجدے میں چلے گئے. اور اس طرح فرشتوں نے 2 سجدے کیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو. اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اکڑنے والا یہ شیطان. اب پھر کیا ہوا, سجدے کی تفصیل بھی سنیں, یہ بھی بڑا ہسٹوریکل ایونٹ تھا جو ہوا تھا. سب سے پہلے سجدہ جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا, پھر حضرت سیدنا میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے, پھر سیدنا اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام نے, پھر حضرت سیدنا عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور پھر دیگر مقرب فرشتے انہوں نے سجدہ کیا. اور یہ سجدہ کب ہوا تھا, جمعہ کا دن تھا. وقت زوال سے لے کر عصر تک یہ لوگ سجدے میں رہے. اتنا طویل یہ سجدہ جمعے کے دن ہوا تھا, اور ابلیس نے انکار کیا. اب اس کا وہاں پر آرگیومنٹ کیا تھا, انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اس کا کہنا تھا میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا. تکبر, اپنے آپ کو کچھ سمجھنا, یہ شیطان کا طریقہ. یہاں وہ لوگ سبق حاصل کریں. میں نے آج بات کرنی ہے شیطان کے بارے میں, پتہ چلے کہ ہمارا دشمن کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اب شیطان مردود کیوں ہوا, میں نے کہا نا عبادت گزار بھی تھا, جنت کا خزانچی, فرشتوں کا استاد. تکبر نے اس کو کہیں کا نہ چھوڑا, اور اس نے ایک بار تکبر کیا تو راندائے درگاہ مردود ہو گیا. جو روز تکبر کرتا ہے, جو روز پراؤڈ کرتا ہے, جو روز لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے, وہ سوچے کہ اس کا ٹھکانہ کیا بن سکتا ہے. اب علماء اس میں بھی بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ جو فلسفی لوگ ہوتے ہیں نا, یہ فلسفہ لے کر آیا نا کہ میں جناب آگ سے بنا ہوا یہ مٹی کا لاجک, یہ لاجک لے کر آیا, آرگیومنٹ لے کر آیا. علماء نے اس کی لاجک کی جو ہے وہ دھجیاں بکھیری ہیں. فرماتے ہیں اول تو یہ لاجک ہی غلط ہے. اللہ کی بارگاہ میں یہ لاجک لے کر آنا, فلسفہ لے کر آنا کہ میں بہتر, یہ ٹھیک نہیں. جو رب کی مرضی اس پر قبول کرنا چاہیے تھا. لیکن آگ مٹی سے بہتر ہے, شیطان کا یہ فلسفہ بھی بیکار ہے. علماء لکھتے ہیں کہ جس کی اصل مٹی سے ہوگی,
اور جس کی اصل آگ سے ہوگی وہ افضل ہے، اور اس سے جس کی اصل مٹی سے ہوگی. یہ اس نے فارمولہ پیش کیا کہ میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے. علماء لکھتے ہیں کہ فضیلت کا دار و مدار جوہر پر نہیں بلکہ مالک کی اطاعت و فرما برداری پر ہے. اب آگ کا مٹی سے افضل ہونا اس لیے بھی صحیح نہیں کہ آگ میں تیزی، ترشی، بے قراری پائی جاتی ہے اور ان باتوں سے تکبر پیدا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شیطان میں تکبر پیدا ہوا اور اس نے سجدہ نہ کیا. اور مٹی میں کیا پایا جاتا ہے؟ سکون، وقار، بردباری، انکسار پایا جاتا ہے، اور ان باتوں کو خدا پسند فرماتا ہے. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ توبہ پر آمادہ ہوئے تھے، توبہ پر جو ابھارا مٹی اس میں موجود تھی. اب یہ فرمایا جنت میں مٹی ہے، آگ نہیں ہے. جنت کی مٹی مشک وار ہے مگر جنت میں آگ نہیں، اور جہنم میں آگ ہے. اب آگ عذاب کا سبب ہے، مٹی عذاب کا سبب نہیں. اگر کمپیریزن دیکھیں شیطان نے جو پیش کیا، آگ سے عذاب دیا جا سکتا ہے، مٹی عذاب کا سبب نہیں. پھر فرماتے ہیں مٹی آگ سے بالکل بے احتیاج ہے، لیکن آگ کو مکان کی احتیاج ہے. یعنی آگ جو ہے وہ کسی جگہ کے اندر جلے گی، اور وہ جگہ مٹی ہی سے تعمیر ہوتی ہے، مکان ہو، زمین ہو، اس کو احتیاج ہے. اور پھر فرماتے ہیں مٹی سجدے کی جگہ ہے، آگ سجدے کی جگہ نہیں. مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں، آگ سے ملک تباہ ہوتے ہیں. مٹی امانت دار ہے. کیا خوبصورت بات کی. بیج ڈالو تو امانت رکھتی ہے اور اس کو پھر اگا دیتی ہے، اور آگ میں ڈالو تو آگ جلا کر راکھ کر دیتی ہے. کمپیریزن جو علماء نے پیش کیا، فرماتے ہیں اب ان مزے کی بات فرماتے ہیں مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے مگر آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی. تو اگر شیطان کا فلسفہ جو اس نے آرگیومنٹ پیش کیا تھا بارگاہ الہی میں، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر ہوں اس سے کیونکہ میں آگ سے ہوں. تو آگ ویسے ہی بہتر نہیں تھی. شیطان کا فلسفہ ڈے ون سے رونگ تھا. اور اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وہ کافر و ملعون بن گیا. اب شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا کہ ٹھیک ہے تو نے اب مردود بھی کر دیا مجھے. اب شیطان نے کہا الہی تو بنی آدم میں پیغمبروں کو بھی بھیجے گا، کتابوں کو بھی نازل کرے گا، میرے پیغمبر اور میری کتاب بھی ہونی چاہیے. شیطان اللہ کی بارگاہ میں کہتا مجھے تو نے نکال دیا، اب میں نے تیرے بندوں کو بہکانا بھی ہے، لیکن تیرے بندوں میں تو پیغمبر بھی ہوں گے، کتابیں بھی ہوں گی، میرے پیغمبر اور میری کتاب بھی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاہن نجومی تیرے پیغمبر ہوں گے. وہ لوگ جو نجومیوں کے پاس جا کر، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، سوچیں نزہۃ المجالس میں یہ موضوع موجود ہے. اللہ نے فرمایا یہ تیرے پیغمبر ہوں گے. عرض کیا مولا میری کتاب. شیطان کو فرمایا گیا خیالی تک بندی اور جھوٹے شعر تیری کتاب ہوں گے. عرض کیا میرا مؤذن کون ہوگا؟ فرمایا تیرا مؤذن راگ اور گانا ہوگا. یہ گانے بجانے والے لوگ یہ شیطان کے مؤذن ہیں. عرض کیا مولا میری مسجد. فرمایا فتنہ انگیز بازار، یہ تیری مسجد ہے. شیطان کے کام ہوتے ہیں ان بازاروں میں جہاں جھوٹ، ملاوٹ اور جناب دھوکے کے کاروبار ہوتے ہیں. فرمایا مولا میرا کھانا. کہا جس کھانے پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا کھانا ہوگا. وہ لوگ جو اللہ کا نام لیے بغیر کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، وہ گویا شیطان کا کھانا ہے. اور عرض کیا میرا پانی. فرمایا نشیلی چیزیں، یہ شراب، یہ جو نشیلی مشروب لوگ جو پیتے ہیں یہ شیطان کا پانی. عرض کیا مولا میرا جال. عرض کیا میرا جال. فرمایا عورتیں تیرا جال ہوں گی. اب غور کیجئے، جس دشمن سے پالا پڑا ہے پتہ تو چلے کہ اس کے بلانے والے کون، اس کی گویا مسجدیں کون، اس کے مؤذن کون، اس کے جال کیا کیا ہیں. جب پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کے پاس ویپنز کیا ہیں تو میں اور آپ بچیں گے کیسے؟ اور کتنا خطرناک دشمن. یاد رکھیے انہ لکم عدو مبین، قرآن کا اعلان ہے. اور یہ دشمن کتنا خطرناک ہے. میں اور آپ سوتے ہیں، وہ سوتا نہیں. میں اور آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے. ہم گویا بظاہر اس کو پکڑ نہیں سکتے مگر وہ ہمارے خون میں، رگوں میں دوڑ رہا ہے. اتنا خطرناک دشمن موجود، اور میں سکون سے سو جاؤں. امام اہل سنت کی وہ جو کلام ہے ان باتوں کو پڑھنے کے بعد بہت اچھی طرح سمجھ آتا ہے. اعلیٰ حضرت جو لکھتے ہیں سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. سونا پاس ہے،
سونا بن ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری مت ہی نرالی ہے۔ نہیں نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ شیطان بہت خطرناک دشمن، ایک بار اور ٹرائی ہوئی تھی اس شیطان کو واپس لانے کی، یہ بھی بڑا تاریخی واقعہ ہے، مردود ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا، جناب ملعون ہو گیا، لیکن ایک ٹرائی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار کیا کیا، بڑا دلچسپ واقعہ، تلبیس ابلیس میں یہ واقعہ موجود۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیطان ملا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے چنا اور کلیم بنایا ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق میں شامل ہوں، مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ خدا سے میری سفارش کر دیجئے تاکہ وہ میری توبہ قبول فرما لے اور مجھے معاف فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، سفارش کی کہ شیطان اب معافی چاہتا ہے، اسے معافی دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ میری ناراضگی اس سے آدم کی وجہ سے ہے، اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو میں اس سے ناراض ہو گیا، اب اگر وہ معافی چاہتا ہے تو اب یہ کرے کہ آدم علیہ السلام کی قبر پر جائے اور وہاں جا کر قبر کو سجدہ کر لے، میں راضی ہو جاؤں گا۔ اب شیطان کو کہہ دو میں تمہاری توبہ بھی قبول کر لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، شیطان سے بات ہوئی کہ چلو تم یہ کر لو، شیطان نے کہا رہنے دیجئے جناب، میں نے جب آدم کو ان کی زندگی میں سجدہ نہیں کیا تو اب ان کے مرنے پر ان کی قبر پر جاؤں اور قبر پر سجدہ کروں، یہ کبھی نہ ہوگا، میں معافی نہیں چاہتا۔ شیطان مردود اس قدر تکبر، اس قدر پراؤڈ ہے کہ اس نے اس بات کو بھی میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں نہیں مانا۔ علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی زبردست بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز شیطان کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ بھائی وہاں تو فیصلہ ہو گیا ہوگا نا، جہنم کی آگ میں جل رہا ہوگا، وہاں سے نکالا جائے گا اور جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سامنے لایا جائے گا، اور پھر خدا فرمائے گا، اے ابلیس دیکھ اس کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے تو جہنم میں داخل ہوا، اب بھی اگر تو ان کو سجدہ کر لے تو تجھے جہنم سے نکال لوں گا۔ شیطان اس وقت بھی کہے گا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اور دنیا میں جب میں نے ان کو سجدہ نہیں کیا تو اب میں کیوں کروں، اور پھر یہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جلے گا۔ وہ لوگ جو اپنی بات پر اکڑے رہتے ہیں، بعض اوقات انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کہہ دیا اب پھنس گئے، بعض اوقات نہیں اب میں نے کہہ دیا تو اب میں اسی پڑا رہوں گا، اپنی بات کو منانے کے لیے نہیں میری عزت خراب ہو جائے گی، میں نے کہہ دیا اب کیسے واپس لے لوں، نہیں جناب زبان ہوتی ہے، میں کاروبار کی بات نہیں کر رہا، بعض اوقات تکبر کی بنا پر کچھ شرعی مسائل میں لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے، کچھ جملہ کہہ دیتے جو بعد میں بندہ کہتا ہے آپ نے غلط کہا ہے، لیکن اب انسان کہتا ہے نہیں میں واپس نہیں لے سکتا۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ شیطان کا طریقہ ہے، اپنی بات پر اکڑ جانا اور حق کو قبول نہ کرنا۔ ارے کوئی بھی آ کر اگر ہمیں سمجھا دے اور ہماری غلطی ہو تو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آج بھی اگر علماء کرام کو دیکھیں، بڑے بڑے اولیاء کرام جن کے لاکھوں چاہنے والے ہوں، لیکن اگر ان کو کوئی آ کے سمجھاتا ہے، کوئی بات بتاتا ہے، ہم نے دیکھا وہ کروڑوں چاہنے والے جن کے لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً رجوع کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ، اور میں نہ مانوں یہ شیطان کا طریقہ۔ اور اب طے یہ کرنا ہے میں نے اور آپ نے کہ ہم قرآن پاک کی وہ آیت میں دوبارہ میرا خیال ہے پڑھ دوں تاکہ مزید کلیئر ہو جائے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اس کے فٹ سٹیپ پر، اس کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ میں آپ کو ہر واقعے میں شیطان کے نقش قدم بتا رہا ہوں کہ شیطان کا طریقہ کیا ہے اور اللہ والوں کا طریقہ کیا ہے۔ دشمن کے طریقے پر چلنا یہ کیسی دشمنی ہے؟ شیطان سے دوستی لگا لی، یہ عقل مندی نہیں۔ انَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، جبھی تو دعوت اسلامی کے ماحول میں اس دشمن سے جنگ چھیڑی گئی ہے، شیطان کے خلاف جنگ، یہ جنگ لڑنی ہے ہم نے، یہ کمپلسری، قرآن نے اعلان کیا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ دعوت اسلامی والوں کا نعرہ نہیں، یہ قرآنی حکم ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے نقش قدم پر مت چلنا، پھنس جاؤ گے۔ لیکن گویا ایسا لگتا ہے کہ ہم نے دن اور رات شیطان سے دوستی لگا لی۔ آپ کہیں گے نہیں جناب ہم شیطان کے دشمن، چلیں ایک لاجیکلی ٹیسٹ لے لیتے ہیں ایک دوسرے کا، یہ بتائیے کس کی بات مانتے ہیں؟ زیادہ بات کس کی مانی جاتی ہے؟ جو پکا دوست ہو، لیکن جس کی روز مانی جائے، صبح و شام مانی جائے، وہ تو گھر کا آدمی ہو جاتا ہے، اس کی کوئی بات رد ہی نہ کی جائے تو وہ تو پتہ نہیں کتنا پکا فرینڈ ہو جاتا ہے۔ شیطان کی کون سی بات ہے جو ہم نہیں مانتے؟ ذرا کبھی ایک دن کا اینالائز کر لیں۔ صبح اٹھے، شیطان نے کہا کوئی بات نہیں فجر میں سو جاؤ، الارم بند کروایا، بلکہ الارم ہی نہیں لگانے دیا، پہلے تو آفس کا الارم لگوایا، فجر کا نہیں لگوایا۔ کس کی مانی؟ شیطان کی۔ کپڑے پہننے کی باری آئی، ایک سنت و بھرا لباس بھی ہے، نہیں یہ تو جمعے کی نماز کے لیے، یہ نکالو بھائی ذرا فیشنیبل کافروں کے طریقے والا لباس یہ پہنا، کس کی مانی؟
शैतान की। ऑफिस पे गए, रास्ते में बदनिगाही की, बेपर्दा औरत घूमी, शैतान ने कहा देख ले, आंखें उठी, बेपर्दगी की, बेहयाई की, किसकी मानी? शैतान की। ऑफिस पहुंचे, कारोबार पर पहुंचे, ग्राहक आया, शैतान ने कहा बोल दे झूठ, इतने का पड़ता, बोल दे ये धोखा दे दिया धोखा, किसकी मानी? शैतान की। खाना खाने का वक्त आया, सुन्नत तरीका है, सीधे हाथ से खाना है, शैतान ने उल्टे हाथ से पकड़ के खाना खिलवाया, किसकी मानी? जरा गौर तो करो, एक दिन में अपने माँ बाप की इतनी नहीं मानते, एक दिन में अपने फैमिली फ्रेंड की इतनी नहीं मानते जितनी शैतान की मानते। और अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये खुला दुश्मन। और कहा कि नहीं चलना शैतान के नक्शे कदम पर, हम रोजाना बिला नागा चल रहे हैं शैतान के नक्शे कदम पर। ये कुरान ने जिसको दुश्मन कहा, हमने क्यों दोस्त बना लिया? नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये ऐसा दुश्मन है जो मरते दम तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हमें पता होना चाहिए कि शैतान के वार कैसे, शैतान कितना खतरनाक। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में क्या कहता है ये मरदूद, ये हमारा दुश्मन क्या कहता है? कहता है ए रब मुझे तेरी इज्जत की कसम, जब तक तेरे बंदे जिंदा रहेंगे मैं उन्हें गुमराह करता रहूंगा। एक ऐलान कर रहा है मैं नहीं छोड़ूंगा, दूसरा रब अज़्ज़ा वजल उसकी रहमत पुकार रही है, जब आएगा ले लूंगा दामन रहमत में, जब तौबा करेगा बख्श दूंगा। फिर भी उसकी माने, अपने रब को नाराज करने वाले काम करें नहीं। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अब इसी तरह एक और शैतान के हवाले से वाकया। एक दफा शैतान ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दी। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जाओ और मेरे नबी जो जो तुमसे सवाल करें जवाब देना। शैतान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच गया, बुड्ढे की शक्ल में था। मेरे आका ने पूछा तू कौन है? कहा मैं शैतान हूं। फरमाया क्यों आए हो? कहा मुझे खुदा ने हुक्म दिया आपके पास जाऊं, जो आप पूछें आपको जवाब दूं। मेरे आका ने कहा कि अच्छा ये बताओ तुम्हारे मेरी उम्मत में तुम्हारे कितने दुश्मन हैं? नारा हम सब लगाते हैं ना, शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी, हमारी पक्की दुश्मनी। आओ अब शैतान बता रहा है कि मेरे दुश्मन कौन कौन हैं। शैतान कहता है आपकी उम्मत में मेरे 15 दुश्मन हैं। अब गौर कर लें, आज डिसाइड कर लेते हैं, मदनी चैनल के नाज़रीन भी जब ये सिलसिला देखें, इन 15 लोगों में मेरा और आपका नाम है भी कि नहीं? शैतान कहता है सबसे पहला दुश्मन तो मेरा आप है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है पहले नंबर पे तो आप मेरे दुश्मन हैं। फिर कहता है दूसरा मेरा दुश्मन इंसाफ करने वाला हाकिम है। अगर ये सिलसिला कोई हुकूमत हुक्मरान देखें या वो लोग जिनके हाथ में फैसला होता है, वो सोचें कि अगर इंसाफ नहीं कर रहे तो कहां जाएंगे, और इंसाफ करते हैं तो मुबारक हो आपको। कि शैतान कहता है मेरा दूसरा दुश्मन इंसाफ करने वाला हाकिम, तीसरा मुतवाज़े दौलतमंद। यहां बहुत सारे दौलतमंद लोग बैठे हैं मगर तवाज़ो वाले, इनकिसारी वाले, अल्लाह ने माल दिया तो तकब्बुर नहीं लाए अपने अंदर, गरीबों में घुल मिलकर बैठने वाले। शैतान कहता है ये मेरा तीसरा दुश्मन है। चौथा कहा सच बोलने वाला ताजिर। कितनी बड़ी नेमत है, तिजारत भी मिले और बंदा सच भी बोले। नियत करें इंशाअल्लाह शैतान से दुश्मनी जारी रखनी है इंशाअल्लाह, तिजारत करेंगे मगर सच्ची तिजारत करेंगे। अच्छा अब फिर कहता है पांचवा खुदा से डरने वाला आलिम। इल्म तो बहुत बड़ी चीज है मगर इल्म के साथ साथ खौफ खुदा होना भी जरूरी है। फिर फरमाया छठा दामने नासे, सातवां रहम दिल मोमिन, आठवां तौबा करने वाला, नवां हराम से बचने वाला, 10वां दुश्मन हमेशा बावजूद रहने वाला, 11वां सदका और खैरात करने वाला, 12वां नेक अखलाक रखने वाला, 13वां लोगों को नफा पहुंचाने वाला, 14वां कुरान पढ़ने वाला और 15वां रात को उठकर नमाज पढ़ने वाला। ये 15 वो लोग हैं शैतान खुद कहता है मेरे दुश्मन हैं। नारा तो हमारा भी है, आइए इन लोगों में अपना नाम लिखवाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा अच्छा ये बताओ तुम्हारे दोस्त कौन कौन हैं? कहता है मेरे 10 किस्म के लोग दोस्त हैं। अल्लाह ना करे अब वो फहरिस्त आ रही है कि शैतान ने खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा 10 लोग मेरे दोस्त हैं। कहा पहला जालिम, हाकिम, मुतकब्बिर, तकब्बुर करने वाला, खयानत करने वाला, दौलतमंद। दौलतमंद वो जो वहां कहा था कि आजी करने वाला, अब उसके बगैर जो होगा वो शैतान कहता है मेरा दोस्त है। फिर कहा शराब पीने वाला, चुगलखोर, रियाकार, सूदखोर, यतीम का माल खाने वाला, ज़कात न देने वाला और लंबी उम्मीदें लगाने वाला। शैतान कहता है ये मेरे दोस्त हैं।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہمیں شیطان کے دشمنوں کی فہرست میں رکھے، کبھی بھی ہم شیطان کے دوست نہ بنیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، شیطان جو ہے نا نیک کام سے دشمنی کرنی ہے نا، آؤ اب کچھ وار سیکھتے ہیں۔ اس پر اٹیک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑے اٹیک کرتا ہے۔ شیطان پر نیک کام کتنے بھاری پڑتے ہیں۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا شیطان دروازے پر کھڑا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا خدا کے حکم سے آئے ہوں، اگر آپ کچھ پوچھے تو جواب دے دوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بتاؤ تم میری امت کو نماز با جماعت سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت جب نماز پڑھنے کو نکلتی ہے تو مجھے سخت بخار ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ نماز سے فارغ نہیں ہوتی میں بخار میں مبتلا رہتا ہوں۔ اب سوچے بندہ کہ نماز کیوں چھوڑوں، میں جماعت کیوں چھوڑوں؟ شیطان اتنا خطرناک دشمن، اور اس کو تکلیف ہوتی ہے نماز سے۔ اب وہ لوگ جو شیطان کے بخار کا خیال رکھتے ہیں یا نماز کی بات کرو تو ان کو بخار ہو جاتا ہے، تو اب وہ سوچے وہ کدھر جا رہے ہیں۔ ہمیں کسی صورت بھی نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم میری امت کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو میں سکے کی طرح پگھلنے لگتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت کیا تم میری امت کو جہاد سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلام جب جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو میرے قدموں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، جب تک وہ واپس نہیں آتے میں اسیر رہتا ہوں۔ میرے آقا نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم میری امت کو صدقہ اور خیرات سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے جواب دیا یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے غلام جب صدقہ و خیرات کا ارادہ ہی کرتے ہیں میرے سر پر آرا رکھ دیا جاتا ہے اور مجھے یوں کاٹ کر رکھ دیتا ہے جیسے لکڑی کو کاٹا جاتا ہے۔ جنگ لڑنی ہے نا تو دیٹ از دا ویپنز۔ ہمیں شیطان کے تو وار پتہ چلے کہ اس کے جناب جال کیا ہیں، اس کے پانی کیا ہے، اس کا کھانا کیا ہے، لیکن اب شیطان پر حملہ کیسے کرنا ہے؟ نماز پڑھ کے، تلاوت کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، راہ خدا میں سفر کر کے انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ اس جنگ کو جیتنا بھی ضروری ہے۔ دیکھیں بہت اہم بات ہے، شیطان جو ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا روایتوں میں یہ مفہوم موجود ہے کہ وہ مرتے وقت آتا ہے پرانے مرے ہوئے رشتہ داروں کی شکل میں کہ بیٹا ہم پہلے مر گئے، ہمیں بعد میں پتہ چلا اسلام مذہب ٹھیک نہیں، یہودی مذہب اختیار کر لے، عیسائی مذہب اختیار کر لے، اسی میں نجات ہے۔ ویسے ہی تکلیف میں بندہ، اب رشتہ دار کی شکل سامنے آ گئی۔ اب جس نے روزانہ شیطان کی مانی، ڈیلی مانتا رہا، وہ آخری وقت کیوں نہیں مانے گا؟ تھوڑا سا مجھے سمجھا دیں کہ ایک بندے کی ہیبٹ ہے کہ روزانہ بلا ناغا شیطان کی مان رہا ہے، وہ کہتا نہیں آخری وقت بچ جاؤں گا اس سے۔ ذرا سوچیں کہیں ایسا تو نہیں ماننے کی ایسی عادت پڑ گئی کہ آخری وقت بھی مان نہ لے، اور جو آخری وقت مان گیا وہ گیا، ایمان سلامت نہ رہا تو کچھ بھی نہ رہا۔ اور جو روزانہ نہیں مان رہا، جو روزانہ جنگ لڑ رہا ہے، جو روزانہ شیطان کہتا ہے نہیں اٹھو فجر کے لیے، وہ کہتا ہے میں نے پڑھنی ہے، وہ کہتا ہے نہیں کھولو قرآن پاک اس نے پڑھنا ہے، وہ کہتا ہے دیکھ لو بے حیا عورت کو، وہ کرتا ہے نگاہیں نیچے، روزانہ لڑائی جاری ہے۔ انشاءاللہ وہ آخری دن بھی جیت کر جائے گا۔ تو لڑائی پریکٹیکل جاری رہے گی شیطان سے، اس سے چھٹکارا نہیں۔ یہ ایسی لڑائی نہیں کہ جناب ایک بار شیطان کو ہرا دیں باقی کوئی مسئلہ نہیں، یہ ڈیلی کی لڑائی ہے، روزانہ یہ لڑائی جاری ہے اور جاری رہے گی، اور انشاءاللہ جیت ہماری رہے گی۔ لیکن پہلے ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا پڑے گا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب ایک بڑی خوبصورت بات شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، قرآن پاک میں یہ موجود ہے، ترجمہ سن لیجئے۔ میں ان بندوں کے گمراہ کرنے کو تیری سیدھی راہ بیٹھ جاؤں گا، پھر ان بندوں پر آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی اور دائیں بائیں سے بھی ان پر حملہ کروں گا۔ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ، شیطان جو چاروں طرف سے بنی آدم کو گھیر کر گمراہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ فرشتوں کے دلوں میں رکت پیدا ہوئی، عرض کی یا الہی چاروں سمتوں پر اس کا قبضہ ہے۔ اس معبود سے دو سمتیں رہ گئی ہیں، نیچے کی اور اوپر کی۔ میرے رب نے فرمایا چار سمتیں اس کی ہیں، دو میری طرف ہیں، دو سمتیں میری ہیں، نیچے کی اور اوپر کی۔ کیا خوبصورت بات فرمائی، وہ چاروں طرف سے میرے بندے کو گمراہ کرنے کو آ جائے، لیکن میرا بندہ جب نادم ہو کر سر سجدے میں ڈال دے گا اور طلب مغفرت کی خاطر دعا کے لیے ہاتھ اوپر اٹھائے گا تو میں اس کے سب گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ دو سمتیں اللہ کی ہیں۔ اب میرے پیارے اسلام بھائیوں، شیطان کی بہت سارے واقعات میرے پاس موجود تھے، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے دشمن کے بارے میں پہچانیں۔ ابھی کتنا خطرناک دشمن ہے کہ یہ پہلے تو کوشش کرتا ہے بندے کا ایمان برباد کر دے،
نہیں ہوتا. دیکھتا ہے نہیں بھائی یہ تو بڑا نیک آدمی ہے, اچھا اس کو گناہ کبیرہ میں ڈال دو, کسی طرح اس کو جو ہے بدکاری میں, شراب میں, جوئے میں, نمازوں سے دور کر دو, گناہ کبیرہ کرے. دیکھتا یہ بھی نہیں ہو رہا, بڑا نیک آدمی ہے, اب کسی طرح اس کی نیکیاں کم کر دو. یہ مردود ہر وقت کوشش میں لگا رہتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, ایک بار آپ سوئے ہوئے تھے, فجر کا وقت ہوا, کسی نے جگایا, آپ اٹھ گئے, آپ نے دیکھا جگانے والا نظر نہیں آ رہا. آپ نے کہا کون ہے جس نے مجھے جگایا؟ کہا میں شیطان ہوں. کہا کیا شیطان بھی کبھی فجر کے لیے جگاتا ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ پچھلے ہفتے آپ کی فجر کی جماعت فوت ہو گئی تھی, آپ اتنا روئے کہ رحمت کے فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رکت کے سبب اللہ تعالیٰ نے 70 باجماعت نمازوں کو انہیں ثواب عطا کر دیا. اور میں نے کہا پھر آپ کو اٹھا دوں, نہیں اٹھایا تو پھر آپ نے رونا ہے, ایک کی جگہ 70 کا آپ کو ثواب مل جانا ہے, تو چلے ایک ہی پڑھ لیں آپ. اب یہ شیطان جو ہے کسی طرح ہمارا لاس ہی چاہتا ہے, اور یہ بزرگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے جو شیطان نے کیے. اور پھر علم دین یہ کتنا شیطان پر بھاری ہے. وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ شیطان ایک بار اپنا منچ لگائے سمندر کے اوپر, شیطانی کارکردگی لے رہا تھا. اس کے چیلے چپاٹے آ کر بتاتے میں نے فلاں کو جناب بدکاری کرا دی, تو فلاں کو جوئے میں لگا دیا, فلاں کو شراب پلا دی. سنتا رہا. ایک نے آ کر کہا کہ میں نے ایک طالب علم کو مدرسے سے چھڑوا دیا. کھڑا ہوا اور شیطان نے گلے لگا لیا. سارے چیلے چپاٹے حیران کہ اتنے بڑے بڑے کام کر کے آئے اور اس نے خالی ایک طالب علم کو مدرسے سے دور کر دیا, اس کی شاباش اتنی ساری. کہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا, میرے ساتھ چلو. دیکھا کہ ایک عابد, عبادت گزار, وقت تہجد مسجد کی طرف جلدی جلدی جا رہے ہیں. کہا جناب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, یہ بتائیے یہ ایک شیشی ہے, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شیشی میں پوری کائنات کو داخل کر سکتا ہے؟ وہ عبادت گزار کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے, اتنی بڑی کائنات, اتنی چھوٹی سی شیشی, جاؤ جاؤ مجھے تہجد پڑھنے دو. عابد تو تھا, عبادت گزار تو تھا, مگر علم نہیں تھا, اور رب کائنات کی قدرت کا انکار کر کے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا. شیطان نے کہا دیکھا عبادت کر رہا ہے, تہجد پڑھنے گھر سے نکلا ہے, مگر چونکہ علم دین نہیں, اس کا ایمان بھی چلا گیا. اب فجر کی نماز کا وقت ہوا, تہجد کے لیے نہیں نکلے تھے, وہ عالم دین تھے, فجر کے لیے باہر آئے اپنے گھر سے. شیطان نے انہیں روکا, کہا جناب ایک سوال پوچھنا ہے. کہا جلدی پوچھیں. کہا یہ بتائیں اس شیشی سے کیا رب تبارک و تعالیٰ کائنات کو گزار سکتا ہے؟ وہ عالم دین تھے, وہ رب کی قدرت کو جانتے تھے. کہا تو مجھے شیطان ملعون معلوم ہوتا ہے, میرا رب سوئی کے ایک ناکے سے ایسی ہزاروں کائنات چاہے تو گزار سکتا ہے. شیطان نے اب اپنے چیلوں سے کہا دیکھو یہ فرق ہے علم کا اور بغیر علم کے عبادت کا. تو اس لیے اس نے مدرسے سے جو بچے کو چھڑوایا وہ بڑا کام کیا. تو مجھے اور آپ کو اس واقعے سے کیا پتا چلا کہ جو بغیر علم کے رہ رہا ہے, اس کے پاس علم دین نہیں, گویا وہ شیطان کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے, اور جو علم دین حاصل کر رہا ہے وہ گویا واقعی شیطان سے جنگ لڑ رہا ہے. تو اگر جنگ لڑنی ہے, شیطان سے لڑائی میں جیتنا ہے, تو ہمیں علم دین بھی حاصل کرنا ہوگا. بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ علم دین حاصل کرنا ہے, عبادتیں کرنی ہیں, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور شیطان سے سچی لڑائی لینی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یاسین ہم سب پڑھتے رہتے ہیں, اس میں چند آیتیں بڑی عبرت آمیز, اور میرے پیارے اسلام بھائی شیطان کی اس دشمنی کے بارے میں, وہاں بھی شیطان کے بارے میں رب عز و جل نے ہمیں دوبارہ وارن کیا ہے, کئی مقامات پر وارن کیا ہے قرآن نے. وہاں کیا ارشاد ہوتا ہے سنیے, وہاں کیا ہوگا, اس دن ایک اعلان ہوگا, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. کیا کہا, آج الگ پھٹ جاؤ ہے مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا. تفسیروں میں یہ مضمون موجود ہے, 1000 میں سے 999 لوگ مجرموں کی لائن میں آ جائیں گے, فقط ایک ہوگا جو نیکوکاروں کی لائن میں آئے گا. پھر قرآن کیا کہتا ہے, الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا, انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم, اور میری بندگی کرنا یہ سیدھی راہ ہے. اللہ پھر یاد دلا رہا ہے, وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بہکا دیا, اور کیا تمہیں عقل نہ تھی؟ سوچئے قرآن کا اسلوب دیکھیں, بتا رہا ہے کہ تمہیں عقل نہ تھی جو شیطان کے پیچھے چلے. پھر کیا فرمایا, سنو هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. تو آج اس میں جاؤ, بدلہ اپنے کفر کا,
لوگ کہتے ہیں اکیلے میں گناہ کر لو، کوئی دیکھنے والا نہیں، ارے سب چلتا ہے۔ سنو سنو، قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر کر دیں گے، نہیں ہے نا کوئی دیکھنے والا، اس دن منہ پر مہر ہوگی۔ اور فرمایا وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے، بتائیں گے مولا ہم برائی کے اڈے کی طرف لے گئے تھے، یہ ہاتھ بولیں گے ہم نے کیا کیا برے کام کیے۔ اس دن کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی آرگیومنٹ نہیں چلے گا۔ تو خدا را یہ شیطان کی مت مانو، یہ چاہتا ہے ہم برباد ہو جائیں، یہ چاہتا ہے ہم ذلیل اور رسوا ہو جائیں۔ اگر اس سے لڑائی لڑنی ہے تو آؤ اس ماحول سے وابستہ ہو جائیے جو ہمیں شیطان سے لڑائی کا موقع بھی دیتا ہے، بچنے کا موقع بھی دیتا ہے، اس کے وار بھی بتاتا ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے۔ گلوبلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیطان کے خلاف جنگ دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ ہم شراب کے بدکاری کے قریب بھی نہیں جائیں گے، ہم سود کا کاروبار نہیں کریں گے، ہم شیطان کے نقش قدم پر نہیں بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، کیونکہ یہی ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے